عظیم سکالر، عظیم محسن اور ہماری جماعت کے مایہ ناز حتیم حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی آف اوکاڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ وہ آگ جو رب نے بھڑکائی ہے وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، آج اس آگ کو پتھروں کے ساتھ بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ پتھر دنیا کے پتھروں جیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لو وزع علی جبال الدنیا، اگر جہنم کے پتھر کو نکال کے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھا جائے، لذابت منہا، تو وہ سارا پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچا لو۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس آگ پہ اللہ نے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت ہیں، ان کو کسی پہ ترس نہیں آتا، بس وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا اصل یہ کام ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذابوں سے بچا لیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے نگران مقرر کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے تو وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، بادشاہ بن جائے تو پھر ہی تو نگران ہے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کو رب نے نگران بنایا ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، کم از کم ہر آدمی، ہر مرد اپنی چار دیواری پہ نگران ہے، بیوی بچوں پہ نگران ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جس طرح انسان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایسے ہی اس سے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کیسے کی، ان کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ اگر تربیت اچھی ہو جائے، اولاد سنور جائے، اولاد نیک ہو جائے، تو اس میں بھی پہلی شاباش ماں باپ کو ہے۔ ماں باپ کے لیے یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغدو والعشی، جب کوئی مسلمان آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، صبح شام اس کا جنتی محل اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اور مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ ہے، ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے، تو وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، اے میرے اللہ اب تو میں
کچھ کر سکتا ہی نہیں، اب تو میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، کوئی عمل کیا ہی نہیں، بغیر عمل کے یہ جنت میں میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ اس کو بتایا جاتا ہے باستغفاری ولدک لک، جب تو دنیا سے آیا تھا تو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیری اولاد بے دین نہیں تھی، تیری اولاد بے نماز نہیں تھی، تیری اولاد گندے نظریات والی نہیں تھی، تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا، تو قبر میں آ گیا، تیری اولاد تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہے، وہ معافی مانگتے اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہے۔ آج تیرے کھاتے میں گناہ بچا نہیں تھا، لیکن آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے پھر بخشش کی دعا کی ہے، اب گناہ تو تھے نہیں، گناہ معاف کرنے کے بدلے اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اگر اولاد دیندار ہو، نیک ہو جائے تو اولاد کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جب ماں باپ قبر میں بھی پہنچ جائے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے اولاد بگڑ جائے، بے دین ہو جائے، ڈاکو بن جائے، چور بن جائے، نشئی ہو جائے، تو اس میں بھی پہلا سہرا ماں باپ کے سر پہ۔ یہ غلط سوچ ہے میرا بیٹا ٹھیک تھا، محلے داروں نے خراب کر دیے، کزنوں نے خراب کر دیے، رشتہ داروں نے خراب کر دیے، میرے بیٹے کے دوستوں نے خراب کر دیے۔ نہیں، اولاد کو بگاڑنے والے سب سے پہلے مجرم ماں اور باپ ہے۔ یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان علی شان ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ 5 دفعہ یہ حدیث پاک لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اچھے نظریے والا ہوتا ہے، اچھے دل و دماغ والا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا نہیں ہوتا، اللہ اس کو شیشے جیسا صاف دل و دماغ دیتا ہے۔ تو پھر قرآن کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں، پھر مسجد کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں، پھر بے دین کیسے ہو جاتے ہیں، پھر بے نماز کیسے ہو جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوئے لیکن اچھے اس کو یہودی لگتے ہیں، اچھے اس کو عیسائی لگتے ہیں، اس کی کٹنگ عیسائیوں جیسی ہے، اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے، اس کا لباس بے دین لوگوں جیسا ہے، اس کی یہ حالت کیوں بنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس مسلمان کو بیٹا اللہ نے مسلمان ہی دیا تھا، اس کو یہودی بنا دیے ماں باپ نے، عیسائی بنا دیے ماں باپ نے، مجوسی اور بے دین بنایا تو ماں باپ نے۔ ماں باپ اولاد کو بگاڑتے ہیں، ماں باپ پہلے مجرم ماں باپ ہیں۔ میرے محترم بھی بیان کر رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے آیا، شکایت کر رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا امیر المومنین ان ابنی یعقنی، امیر المومنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، میں نے دعا کر کے اس کو اللہ سے مانگا، پھر میں نے اپنی جوانی کپا دی اس کو پالنے میں، کماتا میں تھا، کھاتا میرا یہ بیٹا تھا، میرا دل خوش ہوتا تھا، آج تک میں اس کو پالتا رہا، پرورش کرتا رہا، اب میں رہ گیا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا جوان ہو گیا، اب وہ کمانے کے قابل ہو گیا، لیکن امیر المومنین اب میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا،
سارے اخراجات کی اس کو فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، اس کو دوستوں کی بھی فکر ہے، لیکن فکر نہیں بوڑھے ماں باپ کی نہیں۔ آج بھی یہ گھر گھر کا رونا ہے۔ امیر المومنین نے بھیجا، پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے کو۔ پکڑ کے لایا گیا، بوڑھا باپ اور بیٹا دونوں عدالتیں فاروقی میں کھڑے۔ امیر المومنین نے سب سے پہلا سوال باپ سے کیا ہے، ما علمتہ من الکتاب والسنہ۔ بزرگوں، اس اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے آپ نے؟ قرآن و حدیث سکھایا ہے؟ جس تعلیم نے، جس علم نے، جس قرآن نے، جس حدیث نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حقوق سکھانے تھے، جس تعلیم نے آپ کے بیٹے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا تھا، وہ تربیت کرنی تھی، کیا وہ دین بھی سکھایا ہے یا نہیں؟ باپ خاموش ہو گیا، بیٹا بولا، کہتا ہے یا امیر المومنین ما علمنی ابی آیۃ من کتاب اللہ۔ اس باپ نے مجھے کاروبار کا ڈھنگ سکھایا ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی کیسے کمانا ہے سارے انداز سکھائے، اگر نہیں سکھایا تو قرآن و حدیث نہیں سکھایا۔ امیر المومنین نے کہا بوڑھو بزرگو اب مجھے کیا کہتے ہو، تعقو قبل آئی اکا، تیرا بیٹا آج تیرا نافرمان کیوں نہ ہوتا، تو نے جیسی تربیت کی، جو تو نے بویا وہی کاٹ رہے ہو۔ آج بھی گھر گھر کا یہ رونے، پہلے دیکھ تو صحیح تو نے اپنے بیٹے کو سکھایا کیا ہے؟ تیرا بیٹے نے جب ہوش سنبھالی، تو کماتا تھا، تو نے اپنے بیٹے پہ لگایا کیا کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے میرا بیٹا انگریز بن جائے۔ انگریز بنانے کے لیے تو نے دولت لٹا دی، جتنا میرا پیسہ لگتا ہے لگ جائے، بس انگلش میڈیم پڑھنا چاہیے، اس کو انگلش میں بات کرنی آنی چاہیے۔ تو انگریز بنانے میں ساری تو نے اپنی جوانی لگا دی، بیٹا انگریز ہو جائے، جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو کہتا ہے یہ سیابی بن جائے۔ تو نے اگر اپنے بیٹے کو انگریز بنایا ہے، وہ تجھ سے انگریزوں جیسا سلوک کرے گا۔ انگریزوں میں کیا قانون چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو نوجوانوں کا کام ہے جوانی میں انجوائے کریں، بوڑھوں کا بوجھ جوان نہ اٹھائیں، بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کروا دیں۔ یہ تعلیم سکھائی ہے تو نے انگریزوں کی، اس تعلیم کے لیے تو نے ساری کمائی بھی کھپا دی، ساری جوانی بھی کھپا دی، پھر وہ تجھ سے وہی سلوک کرے گا۔ ان کے بیڈ روم پہ اعلیٰ پلگوں کے اندر اعلیٰ شاہی محلات میں کتے اور کتیاں تو رہ سکتی ہیں، بوڑھے ماں باپ نہیں رہ سکتے۔ تو نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے، تو اب تو بوڑھا ہو کے مولوی صاحب کو کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھاؤ قاری صاحب، وہ میرا خیال نہیں رکھتا۔ وہ تیرا اب خیال کیا رکھے؟ جب اس کے دین سیکھنے کے دن تھے، دین پڑھنے کے دن تھے، وہ تو نے اس کو مسجد سے دور رکھا۔ تیرے بیٹے کو مسجد سے نفرت ہوگی، مسجد والوں سے نفرت ہوگی، تیرا بیٹا قرآن کا دشمن بن رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہمارے مدرسے میں، اس نے قرآن پاک سینے سے لگایا ہوئے اور مدرسے کی طرف آ رہی ہے، اتنی ہی بچی سکول سے آ رہی تھی، اس نے پوچھا یہ تم پڑھ کے کیا کرو گی؟ یہ قرآن پڑھ کے تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا یہ پڑھنے سے میری دنیا بھی بنے گی، میری آخرت بھی بنے گی۔ معصوم بچی نے بولا، اس نے کہا یہ پڑھ کے کون سا تو ٹیچر لگ جائے گی، تیری کون سا تنخواہ شروع ہو جائے گی؟ میں سکول پڑھتی ہوں، ٹیچر بن گئی تو میری دنیا بن جائے گی۔
لے تو نے اپنی اولاد کو اس سمت پہ لگایا ہے، تو نے اپنی اولاد کو قرآن کا دشمن بنایا ہے، حالانکہ قرآن ہے، قرآن ہی آپ کے بیٹے کی یہ تربیت کرتا ہے کہ اگر تو کمانے کے قابل ہو گئے، تیری تنخواہ شروع ہو گئی ہے، تیری کمائی شروع ہو گئی ہے، تیری تنخواہ آ گئی ہے، دیکھ اب اس کمائی کا خرچہ سب سے پہلے تیرے بوڑھے ماں باپ سے شروع ہونا چاہیے۔ لے اس قرآن کی تعلیم کا تو دشمن بن گئے، تیرے محلے میں کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کر دے تو اس کو پاگل سمجھتا ہے، لیکن دیکھ تو صحیح قرآن تیرے بیٹے کی تربیت کرتا کیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے اب ہم کمانے کے قابل ہو گئے، اب ہماری تنخواہ آ گئی، کمائی آ گئی، ماذا ینفقون، اب یہ کمائی یہ تنخواہ کیسے خرچ کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اب تو کمانے کے قابل ہو گیا، تیری تنخواہ آ گئی، اب اس کا خرچہ تو نے شروع بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے۔ تیرے اپنے خرچے بات کے، تیرے بیوی بچوں کے خرچے بات کے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور حدیث پاک بھی آپ کے بیٹے کی تربیت یہی کرتی ہے کہ خرچ کا آغاز اپنے بوڑھے ماں باپ سے کیجئے، اور یاد رکھیے یہ واحد اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جو یہ تربیت کرتا ہے، اور کوئی تعلیم بھی یہ تربیت نہیں کرتی۔ صحیح البخاری کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، 2 نے اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا، پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے، ان دونوں نے تیسرے کو کہا او تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے تو پیش کر، اس نے روتے ہوئے بولا اے اللہ غریب میں تیرا بندہ ضرور ہوں، بکریے چراتا ہوں اور میرے گھر کا گزران بکریوں کے دودھ پہ ہی ہوتا ہے، لیکن اے اللہ غریب ضرور ہوں، میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے، شام تک میرے بچے میرا انتظار کرتے رہتے، شام کو ہم دودھ پی لیتے ہیں، صبح کو تھوڑا دودھ ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے، پھر سارا دن میرے بچے میرے آنے کا انتظار کرتے رہتے، غریب ضرور ہوں لیکن میری زندگی کا ایک قانون رہا ہے، جب میں دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں۔ اللہ تو جانتا ہے نا، ایک دن میرے آزمائش کا تھا، امتحان کا تھا، بکریے چراتے چراتے میں دور نکل گیا، دیر سے واپس آیا، دروازے پہ پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے، میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا اور پیالہ پکڑا میں نے، بچے میرے پیچھے پیچھے، بابا بھوک لگی ہے دودھ چاہیے، سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس پہنچا، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، میرے بوڑھے ماں باپ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ اللہ پھر میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے ان کو نیند آئی ہوگی، میں پیالہ پکڑ کے بوڑھے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، میں پیالہ پکڑ کے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، اے بابا ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، آپ ہمیں دودھ نہیں پلا رہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں دودھ پلا دوں، تم نے سونے ہی کیوں دیا، تم نے سونے ہی کیوں دیا، آج میں تمہیں دودھ پلا دوں، ایسے تو آپ میرے ماں باپ کو ہر روز سلا دیا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ تجھے تو یاد ہے نا میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا, بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے, ذاک دابی ودابہم حتی اصبح, میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی. پھر میرے ماں باپ اپنی نیند پوری کر کے خود بیدار ہوئے. سب سے پہلے میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ اگر یہ میرے بوڑھے ماں باپ کی عزت اگر تجھے پسند ہے, اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے, آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گئے, زندگی خطرے میں. اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. میرے شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے, جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا تقطعت الصخرۃ, تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. قرآن و حدیث آپ کی اولاد کی یہ تربیت کرتے ہیں. اپنی اولادوں کو قرآن حدیث سکھائیں, قرآن حدیث کی تعلیم دے, یہی آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتی ہے. اور ایک باپ جب اپنی اولاد کی یہ فکر کرتا ہے, اس کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. یہ فکر اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ نے اس باپ کو سیانہ باپ کہا ہے جس کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, لوگو لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی. وہ بڑا سمجھدار باپ تھا, سمجھدار. اللہ نے سیانہ باپ کہا ہے. آج سیانہ باپ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو ہر بیٹے کو گاڑی علیحدہ علیحدہ لے کر دے, جو ہر بیٹے کی کوٹھی علیحدہ علیحدہ بنا کے چلا جائے, ہر بیٹے کا بزنس کاروبار علیحدہ علیحدہ چلا دے, اس کو سیانہ باپ سمجھا جاتا ہے. لیکن قرآن اس کو سیانہ نہیں کہتا. قرآن پاک میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کو سیانہ باپ کہا. کیوں سیانہ کہا؟ ان کی کیا خوبی تھی؟ اللہ کہتا ہے, اللہ کو کیا خوبی پسند آئی؟ اللہ کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے واعظ کیا کرتے تھے. بڑے پچیت میں بڑی باتیں کرنی آتی ہے, دوستوں میں بیٹھ جائیں تیری زبان نہیں تھمتی. اپنی اولاد کو بھی سمجھایا کر, اس کو بھی واعظ کیا کر. لقمان علیہ السلام کی یہ ادا, جس طرح آپ تشریف فرمائیں اور میں واعظ کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایسے سامنے بچھا کے واعظ کیا کرتے تھے. اور اللہ پاک کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن میں ان کا ایسے تذکرہ کیا جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھ دیا. لقمان. ایک سیانے باپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے, کیونکہ کاروبار میں کبھی نقصان ہو جاتا ہے, وہ پھر کاروبار اللہ دے دیتا ہے, پھر صحیح ہو جاتا ہے. فصل ایک سال نہیں ہوئی, دوسرے سال ہو جائے گی, لیکن تیری اولاد ایک دفعہ بگڑ گئی, واپس آنا بہت مشکل ہے. ایک سیانہ باپ اپنی اولاد کو کیا سمجھائے؟ میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں, سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی یہ ہونی چاہیے میں نے ان کو سکھایا کیا, ان کو کھلایا کیا, ان کو حرام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں, کہیں سود کا پیسہ, رشوت کا پیسہ, کہیں چوری ڈکیتی کا, ان کو حرام تو نہیں کھلا رہا. حرام کھانے والی اولاد کبھی بھی حلالیوں والے کام نہیں کرتی.
پہلے دیکھ آپ اپنی اولاد کو لقمہ کیا کھلا رہے ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ، سب سے بڑے محدث امام بخاری علیہ رحمہ، ان کا باپ اسماعیل دنیا سے جا رہے. دوستوں نے پوچھا اپنے یتیم محمد بن اسماعیل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہمیں بخاری کی کتاب جانتے ہو نا، صحیح البخاری، جس کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح البخاری ہے. ان کے باپ دنیا سے جا رہے ہیں. دوستوں نے پوچھا اپنے یتیم محمد بن اسماعیل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک بات ضرور ہے، میرے گھر کے اندر کوئی سونے چاندی کا ایسا سکہ نہیں ہے جس کے حلال ہونے میں مجھے شک ہو. ذرا غور کیجئے. انہوں نے کہا 1 روپیہ بھی میرے گھر میں ایسا نہیں ہے جس کے حلال ہونے میں مجھے شک ہو. اگر حلال کمائی اپنی اولاد کو کھلائے گا پھر وہ چاند بنے گی تیری اولاد سورج بنے گی، قیامت تک اس کی روشنی جائے گی. کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے تربیت میں. یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے شہزادے حسنین کریمین جناب حسن نے مسجد کے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تھوکو اس کھجور کو نکال دو. حدیث پاک میں نے آج ہی پڑھا ہے، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بچے ہیں. کوئی بات نہیں، اس نے ایک کھجور ہی کھائی ہے نا، کوئی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میری آل ہے اور محمد ذیشان علیہ السلام کی آل پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دی ہے. یہ حرام ہے. میرا بیٹا حسن حرام کا لقمہ نہیں کھا سکتا. دیکھ اپنی اولاد کو کھلایا کیا، ان کو سکھایا کیا. ان کو پہلے حلال کھلا، پھر ان کو قرآن و حدیث سکھا. ایک سیانہ باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرے. دعائیں، اللہ سے رابطہ مت توڑو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری انسانیت کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چائے پھیر دے. اگر اللہ تیری اولاد کے دل کو پھیر دینا کوئی سیدھا نہیں کر سکتا. اس کے لیے دعا ضروری ہے، اللہ سے رابطہ ضروری ہے. صبح اپنے بیٹے کے لیے دعا کر، نماز کے بعد دعا کر، رات کو اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نہ حرام کھانے دیتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے دن رات دعا کیا کرتے تھے. دعا. تو نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی. تو اپنے ہاتھوں کو ہی سمجھتا ہے بس میرے ہاتھوں کی صفائی ہے اس لیے 4 چاند لگ گئے ہیں. نہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی منٹ سیکنڈ لگتا ہے، اللہ ڈھیر کر دیتا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. دعا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے رات کی تاریکی ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، مجھے کام تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ سردیوں کا موسم ہے، آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے. میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا. پھر میں نے پوچھا من ھذا الذی مشتمل علیہ، اے اللہ کے رسول ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے چادر میں کچھ چھپایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے چادر کو ہٹا دیا.
میں نے کیا دیکھا؟ ایک طرف سینے کے ساتھ جناب حسن چمٹے ہوئے، دوسری طرف جناب حسین چمٹے ہوئے، رات کی تاریکی ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہادانی بنایا وابن بنتی، یہ میری بیٹی کے ہی بیٹے نہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے رات کی تاریکی میں دعا کی اپنے بچوں کے لیے، اللہم انکا تعلم انی احبکما فاحبکما، اے اللہ تو تو جانتا ہے میں اپنے ان بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے رات کی طریقے میں دعا کرتا ہوں، جیسے میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ کی محبت مل گئی، پھر ہاتھوں کا استعمال گندا نہیں ہوتا، پھر آنکھوں کا استعمال گندا نہیں ہوتا، پھر زبان کا استعمال گندا نہیں ہوتا، پھر پورے اعضاء اسلام کے مطابق چلتے ہیں جب اللہ کی محبت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اختصار کرتا ہوں، پہلا کام اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دوسرا کام اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ کیا فکر کرنی ہے؟ ایک سیانہ باپ کیا فکر کرے؟ وہی فکر جو لقمان علیہ السلام نے فکر کی تھی۔ کیا انہوں نے فکر کی؟ پہلا سبق لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، او میرے پیارے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے برابر کسی پیغمبر ولی کو اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ اے میرے بیٹے، تجھے کاٹ بھی دیا جائے، تجھے جلا بھی دیا جائے، تو نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ایک سمجھدار باپ کو اپنی اولاد کے عقیدہ توحید کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ تیرا بیٹا ایک منزل سے گر جائے، دوسری منزل سے گر جائے، بڑی مشکل سے بچتا ہے، اگر وہ تیسری چوتھی پانچویں منزل سے گر جائے اس کا بچنا کتنا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کر لیتا ہے وہ پہلی دوسری تیسری چوتھی منزل سے نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے آسمان سے زمین میں پھینک دیا گیا ہے۔ شرک کرنے والی اولاد کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، سورہ بقرہ پڑھیے، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، او میرے بیٹو، لگتا ہے جیسے میں اب تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ سیانے باپ کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے، کہیں عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے۔ آج کل تو بس ایک ہی بات ہے جی، شرک تو آ ہی نہیں سکتا، شرک کہاں آ سکتا ہے اس امت میں؟ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے اسی باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ یوسف جب نازل کی ہے، سورہ یوسف کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یعقوب علیہ السلام بیٹا گم ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، انہوں نے غیبی مدد کے لیے اپنے باپ دادا کو آواز نہیں دی۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے بعد میں کئی لوگ ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرکی۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث پاک آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پورے پورے خاندان، پورے پورے محلے اور پوری پوری جماعتیں مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔
وہ بھی शिरक करना शुरू हो जाएंगी। कोई बुत को पूजेगा, कोई छल्ले को पूजेगा, कोई किसी कब्र दरगाह को पूजने वाले होंगे। आप फरमाते हैं क़यामत के करीब खानदानों के खानदान मुशरिक हो जाएंगे। सियाने बाप को अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र होती है, और दूसरी और आखिरी फिक्र क्या होती है सियाने बाप को अपनी औलाद की? वही जो लुकमान अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की फिक्र थी। क्या दूसरी बात कही? या बुनैया अकीमिस्सलाह, ओ मेरे प्यारे बेटे तूने कभी नमाज नहीं छोड़नी, कभी नमाज का नागा नहीं करना बेटे। नमाज के लिए वक्त निकालने से तेरा रिज़्क कम नहीं होगा। वो शहंशाह बेटे जो तेरे किस्मत की बारिश का एक कतरा हमसाए की छत पे नहीं गिरने देता, वो तेरे हिस्से का रिज़्क कहीं नहीं जाने देगा। वो मेरे प्यारे बेटे तूने नमाज में नागा नहीं करना। सियाने बाप को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी औलाद की नमाज की होती है, नमाज की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम बनाओ सबअ सिनीन, जब आपके बेटे की उम्र 7 साल की हो जाए उसको नमाज सिखा दे। 7 साल 7 साल उम्र है, नमाज सिखा दे उसको, नमाज पढ़नी, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या में रुकू में सजदे में सारी नमाज सिखा दो। हर नमाज पे उंगली से पकड़ के मस्जिद में लेके आओ। जितनी सफ़े मर्दों की होती थी आपके ज़माने में, उतनी ही सफ़े पीछे बच्चों की हुआ करती थी। आप फरमाते 3 साल तक ये ड्यूटी अदा करो। 3 साल ड्यूटी पे गए हो, जॉब पे गए हो, शाम को वापस आओ, सबसे पहला सवाल होना चाहिए, बेटे आज नमाजें कितनी पढ़ी? कारी साहब से पूछो आज मेरे बेटे ने कोई नमाज छोड़ी तो नहीं। 3 साल ये ड्यूटी अदा करो। लेकिन ये ड्यूटी कौन देगा? ये तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई है ना। दूसरी तरफ दुनियादारी ने हमारी ड्यूटी 13 साल लगाई है, 13-14 साल, 13-14 साल ड्यूटी दे रहे। स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे, फजर के बाद इसको नींद नहीं आई, ये मोटरसाइकिल तैयार करके बैठा हुआ है, मां नाश्ता तैयार कर रही है। 13 साल पहले स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, फिर स्कूल से लेने जा रहे हैं, फिर ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, ट्यूशन से लेने जा रहे हैं। कितने साल? 14 साल गुजर गए। 14 सालों में दुनियादारों ने हमें क्या दिया? मैट्रिक का एक गत्ता दिया। मैट्रिक के एक गत्ते के लिए तूने 14 साल ड्यूटी दी है, 14 साल। और तूने क्या समझा है तेरी औलाद का रिज़्क मैट्रिक के गत्ते में? पिछले दिनों एमए बेस पे हुकूमत ने दरखास्तें जमा की। 2500 सीट के लिए जब दरखास्तें जमा की गई तो दरखास्तें लाख से ज्यादा थी। 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें थी। 10 लाख से ज्यादा लोग एमए की डिग्रियां लेके घर फारग बैठे। भेड़ चाल बनी हुई है, देखा देखी, फलां के बेटे के पास इतनी डिग्री है, फलां के पास इतनी डिग्री है, मेरे बेटे के पास क्या है? तूने क्या समझा है? और रिज़्क डिग्रियों में नहीं, रिज़्क के फैसले जमीन में नहीं होते, रिज़्क के फैसले आसमानों में होते। पिछले दिनों एक साथी मुझे प्रोग्राम के लिए अपनी गाड़ी में लेके गया, बड़ी प्राडो गाड़ी थी। मैंने पूछा ये को 20-30 हजार की गाड़ी होगी। उसने कहा कारी साहब 2.25 करोड़ की गाड़ी है। फिर मैंने पूछ ही लिया हजरत साहब आपने स्कूल की कितनी पढ़ी है? कहते मैंने स्कूल की 6 क्लासें पढ़ी है। रिज़्क के फैसले डिग्रियों में नहीं होते, रिज़्क के फैसले आसमानों में होते हैं। अपनी औलाद को नमाज की आदत डाल। उधर तूने 14-20 साल लगा दिए दुनिया की डिग्रियों में, लेकिन तेरे महबूब पैगंबर ने तेरी ड्यूटी 3 साल लगाई। 3 साल अपने बेटे को उंगली से पकड़ के हर नमाज पे लेके आ।
اب تیرے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب آپ کے بیٹے کی عمر 10 سال کی ہو گئی, اب نماز نہ پڑھے تو مار لے. قربان جائے, میں اپنے محبوب کی سیرت پڑھتا ہوں, میرے محبوب نے کبھی کسی بچے کو تھپڑ بھی نہیں مارا. لیکن نماز کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز میں سستی کرے تو آج مار لے. اگر آج تو نہیں مارے گا تو یہ بڑا بیٹا ہو کے پھر تجھے مارے گا, پھر تجھے مار کھانی پڑے گی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے, میری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے, اور میرے تیرے بڑھاپے کے لیے رحمت میرے پیغمبر ہے. دیپال پور میں ایک ہمارے ڈاکٹر انجم صاحب ہیں, آنکھوں کے ڈاکٹر, وہ بتاتے ہیں میں نے ایک بزرگ آئے مجھے اپنی آنکھ چیک کرانے کے لیے. میں نے آنکھ چیک کی, وہ ساری ریڈ تھی, ساری سرخ تھی. میں نے پوچھا بزرگوں ادھر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے پوچھا اس بوڑھے سے بولا نہیں گیا, روتے ہوئے اس نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, آج مجھے بڑے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے. آج مار لے اپنی اولاد کو. یاد رکھیے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے. بے نماز اولاد کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. امام مجاہد کہتے ہیں, امام بہقی رحمہ اللہ لے کے آئے, ایک بدری صحابی نے میرے ساتھ نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلا لیا, بیٹا ادھر آؤ. بیٹا آیا, کہا کیا تم نے نماز پڑھی؟ جی بابا میں نے نماز پڑھی. کہا باپ غصے میں آ گیا, کہتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولیٰ, کیا جب امام نے پہلی اللہ اکبر کہی تھی اس وقت تم سب میں تھے؟ کہتا بابا نہیں, تھوڑا سا پیچھے تھا, میری تکبیر اولیٰ رہی ہے, رکعت نہیں رہی. کہتے ہیں وہ بدری صحابی غصے میں آ گیا, اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا, بیٹے تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی. اتنا ڈانٹا کہ بیٹا رونے لگا. پھر باپ نرم ہوا, کہتا ہے بیٹے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جو تکبیر اولیٰ سے پیچھے رہ جاتے تھے ہم ان کو منافق سمجھا کرتے تھے. وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ, ہم ان کو سمجھتے تھے یہ اوپر اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اندر کا دشمن ہی ہے. اے بیٹے آج میرے 100 اونٹ مر بھی جاتے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی جتنے تیری تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے سے مجھے تکلیف ہو رہی. آج تیری تکبیر اولیٰ رہی ہے, پھر تیری رکعت رہے گی, پھر 2 رکعتیں رہے گی, پھر تو بغیر جماعت ایسے تو بے نماز بن جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی وہ اپنی اولادوں پہ نماز کی اتنی سختی کرتے تھے, اتنی سختی, کیونکہ نبی علیہ آخری بات ختم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پہ سختی نفلی نماز کی کیا کرتے تھے. وہ اپنی اولاد پہ اپنے گھر والوں پہ سختی سنتوں پہ کرتے تھے, نفلی نماز پہ کرتے تھے. اس لیے فرضی نماز پہ سختی کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی, وہ نفلی نماز پہ ڈانٹتے تھے. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی اپنے گھر سے نکلے, سیدھے گئے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں. ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا تھا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. ان کی تربیت اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیسی کی, رات کی تاریکی ہے, گئے دیکھا دونوں سوئے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنے لگے. آپ فرماتے ہیں رات کا آخری حصہ ہے, اللہ آسمان نے دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو. الا تصلیان
او بیٹا فاطمہ، او علی، تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ ان پہ آپ سختی کرتے تھے، ان کو ڈانٹتے تھے نفلی نمازوں پہ، اسی لیے فرضی نماز پہ ڈانٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس معاملے کے اندر ہمارے اندر بڑی سستی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کے پاس اولاد ہے نیک بنائے، نمازی بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کے پاس یہ میٹھے میوہ نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔